السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. سوال ہے پاکستان کا. ہم سب کے گرد ایک ایسا خطرہ ہے جو کہ ہر وقت موجود ہے، لیکن ہمیں اس کی آگاہی بھی نہیں ہے اور نہ اس خطرے سے بچنے کے لیے ہم کسی قسم کی تیاری کرتے ہیں، اور وہ خطرہ ہے آگ لگنے کا. کسی بھی وقت کہیں پر بھی ہمارے گھر میں ہم کہیں باہر ہیں آگ لگ سکتی ہے. اس سے بچاؤ کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ حکومتی سطح پر، عوامی سطح پر ہماری ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی تیاری نہیں، کیونکہ بہت زیادہ واقعات یہ ہو رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ ہم آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں اور آگ سے بچاؤ کی جو مختلف تدابیر ہے اس کے لیے عوام کو اور حکومت کو کیا کرنا ہوگا. گیسٹ پینل کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمران تاج صاحب. آپ پریزیڈنٹ ہیں فائر پروڈکشن انڈسٹری آف پاکستان کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شہاب امام صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، کلیکٹر، سابق کلیکٹر کسٹم بھی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کمانڈر ریٹائرڈ نعیم یوسف صاحب. آپ ایکس فائر چیف ہیں KMC کراچی کے، اور بڑا آپ کا طویل ایک تجربہ ہے اس شعبے کے اندر. آپ سے جانیں گے کہ کیسے ایکسپیرینسز رہے آپ کے جب آپ مختلف موقعوں پر، خاص طور پر کراچی میں جب آگ لگنے کے واقعات ہوئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سائمہ ضیاء صاحبہ. آپ پرنسپل ہیں بحریہ بزنس اسکول، بحریہ یونیورسٹی کراچی میں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سعید جدون صاحب. آپ ایکس فائر چیف ہیں کراچی پورٹ ٹرسٹ کے، اور اسی طرح آپ کا بھی ایک بڑا ایکسپیرینس ہے. تو بڑا زبردست پینل ہمارے ساتھ ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پینلسٹ سے جانیں کہ آگ کے حوالے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا پریکاشنز ہو سکتے ہیں، پاکستان کی حکومت کو خاص طور پہ آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے، میں آپ کی اجازت سے، پینلسٹ کی اجازت سے پہلے جانا چاہوں گا میرے سامنے جو بحریہ یونیورسٹی کے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ موجود ہیں ان کی جانب، اور ان سے جو ہے کچھ سوال ہم کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جانب سے کیا جواب آتا ہے. آپ فرمائیے، آگ لگنے کے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے. خدا نخواستہ کبھی آپ کے سامنے، آپ کے گھر میں، گھر میں کچن میں یا کہیں پر بھی آگ لگ جائے، آپ کیا کریں گے؟ چولہے کی مدد سے اگر آگ لگتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لائک ٹاول کا یوز کرنا چاہیے، گیلا ٹاول یوز کرنا چاہیے اور اس کے اوپر ڈھانک لینا چاہیے، نہ کہ ہمیں یہ ایکسپرٹس آپ کو مزید اور بتائیں گے. بالکل. اگر پھر بھی نہ رکے اور بڑھ جائے بہت آگ تو کسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں؟ کوئی نمبر ہے ایسا ہیلپ لائن پہ؟ یس. ہیلپ لائن کیا نمبر ہے؟ I don't remember. فائر بریگیڈ کا کیا ہیلپ لائن نمبر ہے؟ نہیں معلوم. نو پرابلم، ابھی معلوم ہو جائے. جی مائک دیں گے آگے. آپ کا جو بزنس ہے اگر اچانک وہاں پر جو ہے آگ لگ جائے کیا کریں؟ کال کریں گے فائر بریگیڈ کو. کیا نمبر ہے فائر بریگیڈ کا؟ 115. ٹھیک ہے جی، ابھی بتاتے ہیں آپ کو صحیح نمبر کیا ہے. اتنی دیر میں فائر بریگیڈ آ رہی ہو تو اس درمیان میں آپ کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے کم سے کم جتنی چیزیں بچا سکیں آگ سے انہیں بچا لیں گے. آگ لگ جائے کیا کریں گے؟ پریکاشنری میجر کے طور پہ ہم فائر بریگیڈ کو کال کریں گے جس کا نمبر 16 ہے پاکستان میں، اور پھر جو ہم اپنے طور سے جو میجرز ہو سکتے ہیں گھر میں وہ لیں گے. کیا لیں گے؟ فار ایگزامپل اگر فائر ایکسٹنگوشر ہے تو اس کا استعمال کریں گے. نہیں ہے تو یوزولی جو لوگ اسٹگما ہوتا ہے کہ پانی کی مدد سے آگ بجھائیں گے، تو یہ وہ آگ کی نوعیت پہ آبویسلی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اب الٹیمیٹلی ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آگ کی مدد سے، وہ پانی کی مدد سے جو ہے آگ بجھانا. آپ فرمائیے، گھر میں آگ لگ جائے کیا ہوگا، کیا کریں گے؟ سر سب سے پہلے تو ہم پانی کا ہی استعمال کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے آگ کا پانی سے ہی بجھایا جاتا ہے آگ کو. آپ فرمائیے، کیا ڈر لگے گا، خوف آئے گا، کیا ہوگا جب آگ لگے گی تو؟ سر ڈر تو نہیں لگے گا، لیکن پانی کا استعمال کریں گے تو کیا پتہ آگ بجھ جائے. فرمائیے کیا کریں گے آپ؟ میرے گھر میں ایک دفعہ لگی تھی، جنریٹر سے لگی تھی، تو ہم نے بلینکٹ یوز کیا تھا اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور پانی یوز کیا تھا. اچھا، جنریٹر جو ہے آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا خطرناک چیز ہے اگر وہ گھر کے اندر موجود ہے اور گھر کے اندر جنریٹر کا یوز ہو رہا ہے تو؟ جی. اور اس سے جو کاربن مونوکسائڈ میرے خیال سے اس سے نکلتی ہے، اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر سو رہے ہیں، آپ نے انہیل کر لی تو آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس سے ڈیتھ بھی واقع ہو جاتی ہے. بہت سارے واقعات ہوئے، تو اس کا اندازہ ہے؟ جی جی بالکل ہے. ٹھیک ہے. تو اوپن جگہ پہ رکھتے ہیں اکثر جنریٹر؟ جی وہ ٹیرس میں ہی تھا، لیکن وہاں ٹیرس کی جگہ پہ آگ لگی. تو کیا کیا پھر آپ نے؟ بلینکٹ یوز کیے تھے اور پانی یوز کیا تھا. کوئی نقصان تو نہیں ہوا کسی قسم کا؟ نہیں، نقصان تو ہوا تھا لیکن باہر میں بجھ گئی تھی آگ. اگر کسی ڈپارٹمنٹ اسٹور میں، کسی پبلک پلیس کے اندر آگ لگ جائے کیا کرنا ہے؟ پریکاشنس لینے چاہیے، مطلب فائر ایگزٹ جو راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان سے سب سے پہلے تو اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، باہر نکلنا چاہیے. اس کے علاوہ ان کو اس کے لیے یہی جو پریکاشنس ہے، پانی سے، اس کے علاوہ مٹی سے بھی میں نے سنا ہے کہ وہ آگ وغیرہ بجھائی جاتی ہے. تو سب سے پہلے پینک نہیں ہونا ہے اور اپنی جان بچاتے ہوئے بس باہر نکلنا ہے وہاں اس جگہ سے. عمران تاج صاحب،
آگ لگ جائے کیا کرنا چاہیے؟ کہ آپ ذمہ دار بنے. آپ اگر دیکھ سکتے کہ اگر آپ بجھا سکتے ہیں آگ تو آپ پہلے ٹائم پہ اس کو بجھانے کی کوشش کریں. اس کے ضروری ہے آپ اس کو سمجھیں کہ اس کو بجھانا کس طریقے سے ہے. اور سب سے اہم بات جو اس پورے اس میں چاہیے کہ آپ کی ول, کہ آپ کو جب دوسروں کی نقصان کا, دوسروں کو نکالنے کے لیے اپنے آپ کو اب ہیرو سمجھیں گے تو آگے بڑھیں گے. تو پہلا میٹر جو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو سمجھوں گا کہ آپ سب ہیرو بن جائیں, اور کبھی بھی آگ لگے پہلے سوچیں کیا ہم بجھا سکتے ہیں, اپنے آپ کو پہلے ایویلویٹ کریں. اگر آپ سر ہیرو بننے کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ تھوڑے بہت آپ کو آتا ہو. اگر آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں پھر تو ہیرو بننا بڑا خطرناک ہو جائے گا. سر آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہم یہ اویئرنیس اسی لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو اگر معلومات آ گئی تو آپ وہ بن جائیں گے ہیرو جس کو ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ ایک آگ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے, کہیں پہ بھی آگے دیکھی جائے, ہم نے پوری دنیا میں دیکھی ہے, پاکستان میں دیکھیے کہ آگ لگتے کو بجھا دی جائے تو کنٹرول ہو جاتی ہے. آگ ہمارا بہترین دوست اور بدترین دشمن ہے. تو جب کنٹرولیبل ہے تو وہ ہمارے لیے فزیبل اس میں کھانا پکا سکتے ہیں, اور انکنٹرولبل تو ڈیزاسٹر بن جاتا ہے. تو پہلی بات جتنی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سنیں ان کے لیے کہ سب ہیرو بنے, اور فائر اسٹیشن کو دیکھیں, اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس فائر کے لیے ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ اس سے آگ بجھے گی نہیں بجھے گی. آپ فائر اسٹیشن لگائیں بائی لا, اس میں تصویر بنی ہوتی ہے کہ الیکٹرک کے لیے, اس کے لیے, کیمیکل کے لیے, اس میں لکھا ہوا ہے. سیکنڈ, اس میں چلانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے, اور اسے بہت ایزی طریقہ یوز کرنے کا کہ آپ اس کی پن نکالتے ہیں, ایم لگاتے ہیں, اسکویز کرتے ہیں, سویپ کرتے ہیں, جس کو ہم پاس بولتے ہیں. تو یہ ایک سب کو سمجھنا چاہیے کہ ایک فائر اسٹیشن چلانا بہت ایزی چیز ہے. مطلب میں آپ کو انگلینڈ کی بتاؤں, جب پڑھنے گئے تھے وہاں پہ میں پہلا کلاس میں بتاتے تھے کہ فائر از اے ریسپانسبلٹی آف ایوری باڈی. اگر میں موجود ہوں تو میں بھاگ نہیں سکتا کہ میں نے آگ دی, میں پہلے اٹیمپٹ سوچوں گا. نہیں یوسف صاحب فرمائیے, جس طرح کے کمنٹس آئے ہیں, آپ لوگ ایکسپرٹس ہیں اور بڑا ایک تجربہ ہے آپ کا اس شعبے کے اندر, سب سے پہلے تو یہی بات بتائیں کہ مثلا کیا کرنا چاہیے جب آگ لگی اس وقت کیا کریں؟ دیکھیں جی, جس طرح سے قدرتی آفات میں زلزلہ سب سے خوفناک آفت ہے, اور خوفناک آفت زلزلہ اس لیے ہے کہ وہ جب آتا ہے تو آپ کو بتاتا نہیں ہے پہلے سے. دنیا کی تمام جتنی بھی ڈیزاسٹرز ہیں ان کے لیے ارلی وارننگ سسٹم موجود ہے. وہ آنے سے پہلے محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے کہ بارش کب آئے گی, موسم کے کیا حالات ہیں, سائیکلون کب آئے گا. زلزلہ واحد ایک ایسی عادت ہے, ایسی آفت ہے کہ جس کی کوئی پریڈکشن نہیں ہوتی, کوئی فورکاسٹ نہیں ہوتی, اس لیے وہ بے خبری میں لوگ زیادہ مارے جاتے ہیں. قدرتی آفات میں جس طرح سے زلزلہ سب سے خوفناک ہے, اسی طرح سے مین میڈ ڈیزاسٹر جو ہے, ہیومن انڈیوسڈ ڈیزاسٹر, جس کو انسان کی وجہ سے جو آنے والے ڈیزاسٹر ہیں, ان میں آگ سب سے خوفناک ڈیزاسٹر ہے. اور آگ جو ہے وہ ایسی خوفناک ڈیزاسٹر ہے کہ جو ہر وقت آپ کے گھروں میں موجود ہے, دفتروں میں موجود ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آگ لگانے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے خواتین اور بچے ہیں. اس لیے کہ خواتین جو ہیں وہ کچن میں ہوتی ہے, اور کچن میں ہر وقت آگ موجود ہوتی ہے. تو آگ کو پڑھنا, آگ کو سمجھنا, آگ کا بیہیویئر کے متعلق معلوم ہونا. ہم نے 35 سال سے ہم آگ بجھا رہے ہیں شہر کی, چھوٹی بڑی خوفناک آگیں بھی بجھائی ہیں, بلدیہ ٹاؤن اس میں لے لیں, اور بڑی بڑی آگیں ہم نے, لیکن ہم نے کوئی بھی حادثہ سیملر نہیں دیکھا دوسرے حادثے سے. کچھ نہ کچھ مختلف ضرور ہوتا ہے. اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جل کر ہلاک ہو جاتے ہیں دنیا بھر میں, اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں. پورے حال میں فائر بریگیڈ کا نمبر ہی کسی کو نہیں پتا. 16 اگر آپ کراچی میں بیٹھ کر ملائیں گے تو کراچی فائر بریگیڈ کو لگ جائے گا, ملتان میں ملائیں گے ملتان فائر بریگیڈ کو, اسلام آباد, جس شہر میں بیٹھ کر آپ 16 ملائیں گے تو اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, یہ شکایت عام ہے کہ جی 16 ملتا نہیں ہے, تو اب کیا کریں لوگ؟ میں آپ کو بہت سارے نمبر بتا دیتا ہوں. اگر 16 بزی جا رہا ہو تو 15 ملا لیں. یہ 15 پولیس ایمرجنسی نمبر ہے, ہمارے فائر بریگیڈ کنٹرول روم میں اس سے بھی کالیں آتی ہیں. 15 بزی مل رہا ہے تو 115, ابھی ایک دوست نے بتایا تھا, وہ ایدی کا نمبر ہے, وہاں سے بھی ہمارے پاس کال آتی ہیں. وہ بھی نہیں مل رہا تو 1020 ملا لیں, وہ چھپا کا نمبر ہے. ابھی ایک اور ریسکیو سروس شروع ہوئی ہے 1122 سندھ میں, وہاں پر کال کر لیں. صحیح جدول صاحب, آپ سے بھی ہم جانیں گے کیا کرنا چاہیے, لیکن ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بریک کے بعد ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں. کیونکہ یہ جو گرمی کا جو موسم ہوتا ہے, اس میں جو شدت بڑھ جاتی ہے, واقعات بڑھ جاتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں, اور مختلف جگہوں پہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں. جنگلوں میں بھی آگ لگ رہی ہے, ڈپارٹمنٹل سٹور میں آگ لگ رہی ہے, کسی بھی بلڈنگ میں آگ لگ رہی ہے, گھروں میں آگ لگ رہی ہے. تو یہ زیادہ تر بڑی وجوہات کیا ہوتی ہیں آگ لگنے کی؟ کیونکہ جب کسی ہم انسیڈنٹ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے, پہلا سوال لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں, آگ کیسے لگی, کیوں لگی, اور وہاں پہ اس وقت جواب نہیں مل رہا ہوتا. تو بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان.